الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین، یہ سورہ روم سورت نمبر 30 سے 3 آیات تلاوت کی ہیں میں نے آپ کے سامنے 40 تا 42۔ ان آیات میں سب سے پہلے میں بات بتا دوں کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رب ہونے کے دلائل بیان کیے ہیں، اپنے رب ہونے کی خصوصیات بیان کی ہیں، صفات بیان کی ہیں کہ ایک رب میں کون سی صفات ہوتی ہیں، یعنی اپنی ربوبیت کی جو دلیل ہے اسے پیش کیا ہے کہ رب کہتے کسے ہیں، رب ہوتا کون ہے۔ اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا، پھر جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے، پھر جو تمہیں زندگی اور موت دیتا ہے، یہ رب ہونے کے دلائل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے تخلیق سے شروع کرتا ہے، کیونکہ مالک نے سب سے پہلے انسان کو تخلیق کیا۔ اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا، اور کس چیز سے کیا؟ مالک فرماتا ہے خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو بنایا جمے ہوئے خون سے، اور بہت احسن بنایا۔ مالک سورہ 3 میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو بہترین اسلوب پر بنایا۔ سورہ اعلیٰ میں فرماتا ہے الذی خلق فسوی، جس نے انسان کو بنایا پھر ٹھیک کیا۔ آپ سورہ مومن دیکھ لیں، پوری سورہ مومن اس سے بھری پڑی ہے، لیکن آپ اس کی 67 آیت دیکھیں، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، یعنی جمے ہوئے خون سے، خون کی ایک پھٹک سے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں۔ سورہ انفطار میں مالک فرماتا ہے کہ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تندرست کیا، پھر برابر کیا، اور پھر جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا، تیرے اعضاء کو ترکیب دے دی جس صورت میں چاہا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی تمام انسانی مراحل کو بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی بیچ ہے زمین کی، یعنی زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ انسان کے لیے کیا گیا ہے، صرف انسان ہی کو پیدا نہیں کیا، لیکن جو کچھ بھی زمین پہ پیدا کیا ہے وہ سب بھی انسان ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سورہ مومن میں ہی فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کی جو پیدائش ہے
وہ انسان کی پیدائش سے بڑی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی وہ رب جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اس انسان کو بنائے. تو وہ تو بہت بڑی چیز ہے. اب آپ دیکھیں مومنون سورہ مومنون میں اللہ تبارک تعالی جو انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں انہیں پیش کرتا ہے، انہیں واضح طور پر کھول کے بیان کرتا ہے، ان اسٹیجز کو بیان کرتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے جوہر سے. ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک مضبوط قرار گاہ میں رکھا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر ہم نے نطفے کو ایک مضبوط اور محفوظ قرار گاہ میں رکھا. پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑی کی شکل میں پیدا کیا. پھر لوتھڑی کو بوٹی بنایا. پھر بوٹی پر ہڈیاں چڑھائیں. پھر ہڈیوں کو گوشت بنایا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر سے ایک نئی صورت دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو مبارک ہے وہ ذات بہت بلند، اللہ جو بہترین خالق ہے، بہترین پیدا کرنے والا ہے. یہ تمام اسٹیجز اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے انسان کی تخلیق کے. پھر آگے فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تمہیں اس کے بعد مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن ہی تم اٹھائے جاؤ گے. پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی تخلیق سے غافل نہیں ہیں. یعنی ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں. پھر آپ دیکھیں تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام اسٹیجز بیان کرتی ہیں کہ اس نے انسان کو کس طرح پیدا کیا. اس کی پیدائش ایک نطفے سے ہوئی. آج جو انسان اتنا کرتا ہے وہ کس بات پر کرتا ہے؟ ذرا وہ اپنی پیدائش کو دیکھے کہ اس کی پیدائش کس چیز سے کی اس نے. سورہ مومن کا آپ اس 7واں رکوع لے لیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ربوبیت پھر اپنے رب ہونے کے دلائل بیان کرتا ہے کہ رب کہتے کسے ہیں، رب ہوتا کون ہے. اللہ وہ ہے جس نے رات بنائی تاکہ تم آرام کرو اور دن دیکھنے کو بنایا، لیکن اکثر لوگ نا شکر گزار ہیں. پھر مالک فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. کل شیء خالق، ہر خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. فانا توفکون، پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من طیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. پھر مالک فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے زمین کو آرام گاہ بنایا اور آسمان کو خیمہ، اور تمہاری صورتوں کو بنایا.
تمہاری صورتوں کو بہترین شکل میں بنایا اور تمہیں دیا رزق حلال پاکیزہ رزق. یہ ہے رب کی رب ہونے کی دلائل. رب اسے کہتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم. یہ ہے رب کی صفات. سنو وہی تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین. تو بس بڑا بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. هو الحی لا الہ الا ہو. وہ زندہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. فادعوہ مخلصین لہ الدین. پس اسی کا ہو کر خالص اسی کی بندگی کرو. الحمد للہ رب العالمین. تمام ربوبیت والی تمام الہیت والی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو یہ دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کی چیزوں کو بیان کیا ہے کہ انسان ذرا تو اپنی تخلیق پر غور کر. تجھے ہم نے کیسے تخلیق کیا. اسی طرح سورہ سجدہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا جس نے ہر چیز کو نہایت اچھی طرح بنایا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا. پھر ایک حقیر پانی سے اس کی نسل چلائی. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. کس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد بھی بیان فرما دیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلقکم من زوجہا. اے دنیا کے تمام انسانوں سو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس واحد سے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. اور سورہ جن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. کس لیے پیدا کیا ہے؟ بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اب ہم انسانی تخلیق کو اگر دیکھیں اس پر غور و فکر کریں تو ہم دیکھتے ہیں مشاہدہ کریں غور و فکر کریں تو آج سائنس و ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہونے کے باوجود بھی اگر آج انسان کی پیدائش پر غور و فکر کیا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو کس طرح تخلیق کیا. اس کے پارٹس اس کے باڈی پارٹس جو اس کی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہیومن فیکلٹیز دی ہیں وہ کس طرح سے اس کو بنایا ہے. اس کی آنکھیں اس کے کان اس کا دل اس کا دماغ اس کے پھیپھڑے اس کے جگر کا نظام اس کی زبان جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی خوبصورت جسے بیان کا اللہ تبارک کیونکہ تو کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسان کو تخلیق کیا کیسے کیا ہے. خالی اگر ہم اس آنکھ کو ہی لے لیں تو ہماری جو آنکھ میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیمرہ نصب کیا ہے وہ 576 میگا پکسل کا کیمرہ ہے جو آج تک انسان نہیں بنا سکا. جو بالکل فری آف کاسٹ دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. ہمارے کانوں میں جو وائی فائی سسٹم جسے ہم وائی فائی بلوٹوتھ سسٹم کہہ سکتے ہیں فری آف کاسٹ. ہماری زبان کو لے لیں دنیا کے جو تمام انسان ہیں ان کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ مختلف ہیں لیکن آج ہمیں تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی جو
زبان ہے، اس کے بھی پرنٹس بالکل مختلف ہوتے ہیں. اور پھر یہ جو بیان کی صلاحیت تھی، یہ جو انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، ان تمام پارٹس کو دیکھیں تو کس طرح اللہ تبارک نے تخلیق کیا انسان کو. سورہ رحمان میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شروع ہی کی 4 آیات میں اپنی 4 بہترین تخلیق کا ذکر کرتا ہے. فرماتا ہے الرحمن، رحمان اللہ کا نام. ایسے تو اللہ کے بہت سے نام ہیں، لیکن سب سے بہترین نام اللہ تبارک تعالیٰ کا رحمان ہے. جب یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے، کیونکہ یہ نام جو ہے رحیم، رحیم بھی اسی سے نکلا ہے، یہ رحم کا مادہ ہے. تو رحمان اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے بہترین نام رحمان، جس میں جوش، یعنی بہت زیادہ مہربان. پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے بیان کی علم القرآن. دیکھیں دنیا میں جتنا بھی علم ہے، جو آج تک، جو شروع میں آدم علیہ السلام کو جو اسماء سکھائے تھے، وہ بھی ایک علم تھا. وہاں سے لے کر اب تک جتنا بھی علم چلتا آ رہا ہے، وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے، دیا ہوا ہے. چاہے بایولوجی ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، میتھمیٹکس ہو، فلکیات ہو، جتنے بھی علم ہیں، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی دین ہے. لیکن ان سب میں جو بہترین علم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا انسان کو، وہ قرآن ہے. اسی لیے دوسری چیز قرآن کو بیان. تیسری چیز خلق الانسان. اللہ تبارک تعالیٰ کی پوری کائنات میں جو بہترین تخلیق ہے وہ انسان ہے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے. سب سے بہترین تخلیق انسان ہے، کیونکہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو علم نازل کیا، قرآن، بہترین اپنا علم، وہ اسی انسان پہ نازل کیا، اسی انسان کے ذریعے نازل کیا. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بہترین تخلیق جو ہے، جو اس کی تخلیق کا کلائمیکس ہے، وہ انسان ہے. اور چوتھی چیز بیان، جو اسی انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے، بیان کرنے کی صلاحیت. تو یہ اس کی چوتھی بہترین تخلیق ہے. کیونکہ انسان اور جانور میں جو فرق ہے نا، وہ بیان کا ہے. انسان بیان کرتا ہے، جانور بیان نہیں کر سکتا. یہ واضح فرق ہے آج کے دور میں انسان اور جانور میں. جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی بھی انسان کو صلاحیت دی ہیں، وہ کسی نہ کسی حد تک جانور کو بھی دی گئی ہیں. لیکن یہ بیان واحد چیز ہے جو صرف انسان کو دی گئی ہے. تو اسی لیے اس سے انسان ممتاز ہے، افضل ہے، اسی بیان کی وجہ سے، اسی زبان کی وجہ سے. تو یہ چوتھی بہترین تخلیق اللہ تبارک تعالیٰ کی بیان، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی. پھر ہم آگے آتے ہیں ثم رزق اللہ خلقکم ثم رزقکم. پھر اس نے تمہیں رزق پہنچایا، یعنی پیدا کر کے اس نے تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ تمہارے رزق کا بھی انتظام کیا. ثم رزقکم، اس وقت سے لے کے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، 3 اندھیروں کے اندر، ایک پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، اور ایک جھلی کا اندھیرا. ان 3 اندھیروں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری خوراک کا انتظام کیا، تمہاری خوراک کا انتظام کیا ان 3 اندھیروں میں. اور کس طرح سے انتظام کیا؟ ایک خوراک کی ایک نالی کے ذریعے، خوراک کی ایک نالی کے ذریعے نے
ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں وہاں رزق پہنچایا. اور مالک فرماتا ہے سورہ مومن میں، اللہ الذی جعل لکم الانعام ترکبوا منها ومنها تأکلون. اچھا، اس نے تمہیں قرآن کے ذریعے رزق پہنچایا ان 3 اندھیروں کے اندر جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہاں اس نے تمہیں رزق پہنچایا. اور پھر یہی نہیں، جب تم باہر آئے، دنیا میں آئے، تو سب سے پہلے وہی راستہ خوراک کا کاٹا گیا. تو بچہ روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ کیونکہ یہاں سے تو خوراک ملتی تھی، یہی راستہ کاٹ دیا گیا ہے. اب جو ہستی اس وقت اس ٹائم بچے کو یہ یقین دلائے، اس کے کان میں یہ پاور کرائے، اسے یہ سکون دلائے کہ اللہ تبارک تعالی ایک راستہ بند کیا ہے لیکن 2 راستے ماں کے سینے میں اور جاری کر دیے ہیں. جو ہستی اس بچے کو اس ٹائم یہ پاور کرائے اسے رب کہتے ہیں. اور پھر یہی نہیں بلکہ اسے حاصل کرنے کا طریقہ بھی اس کے اندر گھول دے، اسے بتلا دے، اسے سکھلا دے. اسے رب کہتے ہیں. اسے رب کہتے ہیں جو 3 اندھیروں کے اندر بچے کو رزق پہنچا دے. اسے رب کہتے ہیں جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور پھر یہی نہیں، پھر یہاں تک کہ انسان پھر بڑا ہوتا ہے. بڑا ہوتے ہوتے پھر دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کی، جتنی بھی چیزیں بنائی، وہ سب انسان کے لیے، نفع کے لیے، انسان ہی کے لیے، انسان کی روزی روٹی کے لیے ہی. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے 4 پائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض کو سواری میں لاؤ اور انہیں بعض کو تم کھاؤ. اور ان میں تمہارے لیے منافع بھی ہے، اور ان پر سوار ہو کر تم اپنے مقصد جو تمہارے سینوں کے اندر ہیں ان پر پہنچ سکتے ہو. اور کشتیوں پر تم اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا جاتا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی جو انسان کو جو اس نے رزق دیا ہے، جو اس کو نعمتیں دی ہیں، ان کا ذکر کرتا ہے. تو اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم. پھر تیسری چیز ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. یعنی جو زندگی دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے امتحان کے لیے، اب یہ امتحان ختم ہوگا موت پر جا کے. دیکھیں، موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا. قیامت کے انکاری تو آئے، خدا کے انکاری تو آئے، لیکن موت کا تو کوئی انکار ہی نہیں آیا. موت کا تو کسی نے انکار نہیں کیا. ہم اسے جھٹلاتے ضرور ہیں، اس سے بھاگتے ضرور ہیں، لیکن آج تک اس سے کوئی نہیں بچ سکا. موت ایک اٹل حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قرآن میں 3 جگہ یہ آیت مختلف طریقوں سے بیان کی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے سوائے تیرے رب کے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے، ان لوگوں کو بھی مرنا ہے.
وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. تو کیا اگر یہ تو کیا اگر انہیں موت آ جائے یا یہ شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. تو موت ایک اٹل حقیقت ہے. چوتھی چیز، ثم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. موت کے بعد وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. یعنی موت پر ابھی چیپٹر ختم نہیں ہوا، موت کے بعد وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. یہاں زندگی سے لے کر موت تک ایک امتحان تھا، اور اب موت کے بعد اب جو ہے یہ دوسری زندگی جو اثر نو پیدا کرے گا، وہ تمہیں اثر نو پیدا کرنے پہ قادر ہے. وہ فرماتا ہے وہ جس رب نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی، جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، کیا وہ تمہیں اثر نو پیدا نہیں کر سکتا؟ تو وہ تمہیں دوبارہ اثر نو پیدا کرے گا، تمہارا دوبارہ زندہ کرے گا. اور پھر وہ رزلٹ آؤٹ ہونے کا دن ہوگا. اس دن جواب دہی ہوگی، اس دن فیصلہ ہوگا کہ تم اصحاب الجنہ میں سے ہو یا اصحاب النار میں سے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرا برابر بھی خیر کی وہ اس دن دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی، شر پھیلایا، وہ اسے دیکھ لے گا. یعنی اس دن چھوٹی سے چھوٹی چیز، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی ہو، انسان کے سامنے آ جائے گی. وہ فیصلے کا دن ہوگا، وہ اجر و ثواب کا دن ہوگا، وہ جو انسان کی کرتوت ہیں، انسان کی جو اعمال ہے، اس کے بدلے کا دن ہوگا، ثواب و عذاب کا دن ہوگا، وہ اجر و. تو یہ چوتھی چیز ہے جو مالک نے بیان کی. تو اس دن فیصلہ ہوگا کہ آخر تم جو دنیا میں زندگی گزار کے آئے، تم نے کیا کیا. کیا تم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے سربلندی کے لیے، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کے دین کو پہنچانے کے لیے، اس کے دین کے نظام کو، اس کے دین کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے تم نے کوششیں کی نہ کی؟ اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کی خلافت کو قائم کرنے کے لیے تم نے کوششیں کی، یا پھر یوں ہی عام انسانوں کی طرح زندگی گزار کے آ گئے، یوں ہی جانوروں کی طرح زندگی گزار کر آ گئے؟ تو اس دن فیصلے کی گھڑی ہوگی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ سوال کرتا ہے، حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کر سکے، جو زندگی دے سکے، جو موت دے سکے، جو رزق دے سکے، جو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے؟ یہ ایک رب کی صفات ہیں، یہ ایک رب کی خصوصیات ہیں. اگر یہ صفات، یہ خصوصیات کسی اور میں مانی جائیں گی تو آگے آ رہا ہے کہ یہ شرک ہے. چاہے وہ کسی میں بھی مانی جائیں، کسی نبی، کسی ولی یا کسی دجال میں. اس آیت میں دجال کے عقیدے کی بھی بالکل نفی ہو گئی کہ یہ تو صرف ایک رب کی صفات ہیں، اگر یہ صفات کسی اور میں مانی جائیں گی تو یہ شرک ہوگا. کیونکہ آگے مالک فرماتا ہے، حل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. مطلب نہیں، ایسی کوئی ہستی نہیں اللہ. اور یہ شرک ہے اگر کوئی ایسا مانتا ہے، یہ صفات اگر کسی اور میں مانتا ہے، کسی اور بندے میں مانتا ہے یا کسی اور مخلوق میں مانتا ہے تو یہ شرک ہے.
اور شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک تو بہت بڑا بہت بھاری گناہ ہے. اللہ تبارک تعالی اسی شرک کے بارے میں فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. ومأواہ النار. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار. اس کا اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا. شرک ہے کیا؟ یہی تو ہے کہ کسی کا حق کسی کو دے دیا جائے. اور یہ شرک تو ایک عورت بھی برداشت نہیں کر سکتی. وہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ وہ کسی اور عورت کو شریک کرے اپنے شوہر کی محبت میں. تو شرک جب مخلوق برداشت نہیں کر سکتی تو وہ خالق کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ تو خالق ہے. اسے کہتے ہیں رب. رب کی جو تفصیل ہے، جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے ویسی ہی چیز مہیا کرنے والا، یا تخلیق کے بعد تکمیل تک پہنچانے والا. تخلیق کے بعد تکمیل تک جس چیز کی بھی ضرورت ہو اسے مہیا کرنے والا، خواہشات، حاجات اور ضرورتوں کو پوری کرنے والا، اسے رب کہتے ہیں. تو شرک، اور یہ شرک کیا ہے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جس خالق نے تمہیں پیدا کیا، اسے چھوڑ کر اوروں کے آگے جھولی پھیلانا، یہ شرک ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمایا. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ.